بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ مومن ہوتا ہے، ایک مسلم ہوتا ہے، ایک متقی لفظ ہے، ایک محسن لفظ ہے۔ یہ سب مسلمان کے لیے بولے جاتے ہیں، قرآن مجید کی اصطلاح میں بھی بولے گئے ہیں۔ مومن تو آپ کو پتہ ہے کہ عقائد باطنیہ کو ایمان کہتے ہیں، اور جو اس کے اندر عقائد باطنیہ ہو اس کو مومن کہتے ہیں۔ اسی طرح مسلم اس کو کہتے ہیں جو اعضاء و جوارح سے اسلام کا اظہار کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جیسے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے۔ محسن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چاروں لفظ جو ہے ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ مومن کے لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے۔ متقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، محسن کے لیے استعمال کیا ان اللہ يحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور متقی کے لیے جنت کا لفظ بھی استعمال کیا، مثل الجنت التی وعد المتقون ان للمتقین مفازا۔ تو یہ جو لفظ اس میں احسان کا لفظ آیا ہے، کم از کم ہمارے اندر تقوی، احسان، یہ اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام کے بعد یہ جو درجات ہیں، ایک تقوی کا درجہ ہے اور ایک احسان کا درجہ ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں صرف ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، اعضاء و جوارح سے اسلام کا اظہار نہیں کرتے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ اسی طرح کچھ لوگ ان چیزوں کا تو اہتمام کرتے ہیں، ان دو صفات کا، ایمان اور اسلام کا، اس کے بعد تقوی کا اہتمام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بشارتیں سنائی ہیں، مثل الجنت التی وعد المتقون ان للمتقین مفازا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ تقریباً میں نے غور کیا ہے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں پر بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے وہاں تقوی کی شرط ہے، تقوی والوں کا ذکر شروع میں آتا ہے کہ ہم نے متقی لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن لفظ احسان جو ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کسی عمل کو اتنا زیادہ عمدگی کے ساتھ کرنا کہ کوئی اس پر خراج تحسین ہمیں پیش کرے۔ مثال کے طور پر حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے بہت سارے سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس کے بعد پوچھا احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی کتنی احتیاط سے بندہ کرے گا اللہ کو جب وہ یہ اس خیال میں لائے گا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، پھر وہ عبادت کرے گا۔ پھر فرمایا اگر یہ خیال نہیں آتا تو پھر یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خراج تحسین احسان والوں کو کیسے پیش کیا ہے، قرآن کریم کی آیت سنیے وَأَحْسِنُوا، یعنی کسی بھی عبادت اور نیک عمل کو بہت اچھا کر کے کرو، بہت عمدگی کے ساتھ کرو۔ جیسے ہم ویڈیو بناتے ہیں، ہم گھر بہت خوبصورت بناتے ہیں، ہماری عبادت اس طرح خوبصورت ہونی چاہیے، ہمارا روزہ، ہمارا تقوی، ہماری نماز اتنی دھیان اور انعماق والی ہونی چاہیے، خیالات سے پاک ہونی چاہیے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا ان اللہ يحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ یاد رکھیے ایمان والوں سے محبت کا نہیں فرمایا، اسلام والوں سے محبت کا نہیں فرمایا، اگرچہ محبت ہے۔ متقی لوگوں سے محبت کا نہیں فرمایا، انعام کا ذکر فرمایا ہے، لیکن احسان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا ہے، محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔